بالکلام المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صلوات بر محمد و سلام۔ پہلے بھی عرض کیا ہے اور دعا کی ہے رب العالمین کے دربار میں کہ وہ جو کچھ ہم نے پڑھا اور دعائیں کی ہیں اپنے ہاں قبول فرما۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں یا اللہ کوئی بندہ بھی وہ ہمارا رشتہ دار، ہمارا دوست، ہمارا عزیز، ہمارا پڑوسی ہونے سے پہلے وہ تیرا بندہ ہے، اس کا رشتہ خداوند متعال کے ساتھ ہے۔ کچھ نہیں تھا، کچھ بنایا، پھر بنانے کے بعد پہلے لمحے سے جب سے اس کا رزق شروع ہوا آخری لمحات تک وہ بندے پر اللہ کی مہربانی اور رزق آتا رہا، تو اس کا ہی سب کچھ خرچ ہوا ہے نا، سب کچھ خرچ اسی کا ہوا ہے۔ تو میں پھر کبھی کبھی یوں عرض کیا کرتا ہوں بار الہ سب سے پہلے وہ تیرا بندہ تھا اور تیری کنیز تھی، پھر ہمارا رشتہ دار کسی کی ماں بنی، کسی کی بیوی بنی، کسی کی بہن تھی، کسی کی بیٹی ہوئی، تو پہلے ہم تجھے تیرے دربار میں، تیرے اپنے دربار میں تیری ذات کا ہی واسطہ دیتے ہیں کہ تو معاف فرما دے۔ اگر آپ نے دعائے شب قدر ایک دعا ہم پڑھتے ہیں سر پہ کبھی قرآن رکھ کر کبھی ہاتھ میں اٹھا کر، اس میں سب سے پہلا جملہ یہ ہوتا ہے بکا یا اللہ، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ۔ کبھی غور کیا آپ نے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بار الہ میں تیرے دربار میں تجھے ہی وسیلہ بناتا ہوں۔ کیا خوبصورت طریقہ ہے۔ آؤ کہو نا لاکھوں درود و سلام و محمد و آل محمد علیہ السلام پہ، پڑھو درود بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جنہوں نے آپ کو رب العالمین سے بات کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اگر آپ کو کسی بات پہ لطف آئے تو کوئی بات نہیں، واہ واہ کرنے میں، یا اس لیے کہ اس میں ذرا آدمی جاگ جاتے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی داد دے یا نہ دے، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری یا حیدری۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بھوک لگی ہو تو بھی نیند آ جاتی ہے، اگر کھایا ہوا تو بھی نیند آ جاتی ہے، تو ذرا اس میں تھوڑا سا جاگنے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو ازگر سب کچھ اسی کا خرچ ہوا ہے۔ اور میں وہی عرض کروں گا ہم کیوں درود پڑھتے ہیں زیادہ ان ہستیوں کو؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان ذوات نے، ان ہستیوں نے ہم ناچیزوں کو رب العالمین سے بات کرنا سکھا دیا۔ کیا بڑی بات ہے، غور کریں۔ آج اس دنیا میں اگر آپ کو کوئی لے جائے، لے کر جو ہیں صرف آج کے جو پرائم منسٹر ہیں جو چند دن کے لیے رہتے ہیں ان سے سلام دعا کرا دے تو آپ کہیں گے، ہر سے کہیں گے میں نے جو ہے وہ پرائم منسٹر سے سلام دعا کی ہے، میں نے جو ہے مجھے فلاں نے ملا دیا ہے۔ یہی ہے نا انسان کا کہ وہ کسی بڑے کے ساتھ اس کی ملاقات ہو جائے تو وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں۔ تو ان ہستیوں پر کیوں نہ درود و سلام پڑھا جائے جنہیں رب العالمین سے ملا دیا ہے۔ صلوات بر محمد و علیہ السلام۔ تو ہم اسی انداز سے رب العالمین سے دعا کرتے رہیں گے ان کے لیے، دیگر مرحومین کے لیے، اور جب بھی موقع ملے آپ بے شک آپ کی نسبت، اب ظاہر ہے کہ ہماری مرحومہ بزرگ جو تھیں وہ کسی کی ماں تھیں، بیوی تھیں، بہن تھیں، بیٹی تھیں، کس قدر نسبتیں ہیں، اور ان ساری نسبتیں اپنے مقام پہ ہیں، لیکن بندہ مومن ان نسبتوں کو بے شک بڑی اہمیت دیتا ہے، لیکن سب سے بڑی نسبت وہی ہے جو ہماری رب العالمین سے ہے۔ اور اگر یہ بات آ گئی تو یہ بھی کہتا ہے چلوں یاد رکھیں حضور جب کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی کے فضائل بیان فرماتے ہیں تو حضور کے بارے میں کم از کم اتنا نہ سوچا کرو کہ وہ اپنی نسبت فضائل بیان کرتے ہیں، بلکہ وہ رب العالمین کی نسبت سے فضائل بیان کرتے ہیں۔ جب ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ مومن والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن سب سے زیادہ اس کی محبت خدا کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی ریزن میں نے عرض کر دی مختصراً، لیکن یہ ہے کہ حضور کو نہیں ہوگی۔ حضور کو بھی جب کبھی بھی وہ فرمائیں گے الفاطمہ تو بزت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ وہ خداوند متعال کی طرف سے فرما رہے ہیں۔ اگر آپ کو
لطف آیا ہو تو میں اس میں آپ سے توقع رکھوں گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آج کل واہ واہ کی جگہ اگر تھوڑا سا اس طرح ذکر ہو جائے تو اچھا لگتا ہے، صلوات بر محمد وعلیہ السلام ہیں۔ اور اسی طرح پیغمبر نے جو فرمایا، جب بات آ گئی تو اس لیے میرے اصل میں یہاں پروگرام میں شامل نہیں تھا، لیکن پھر بھی جب ذکر ہے تو ذکر میں جدھر سے بھی بات آ جائے ہمارے ذہن میں، تو پیغمبر نے اگر یہ فرما دیا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، لوگ کہتے ہیں نواسوں سے پیار ہو رہا ہے۔ لوگوں پیغمبر کو سمجھنے کی کوشش کرو، بے شک نواسے ہیں، لیکن نواسا ہونا بعد میں ہے، اللہ کی طرف سے ولی اللہ ہیں۔ پیغمبر فرماتا ہے ان اللہ امرنی بحبہما، اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں حسنین سے پیار کروں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں، ہمارا تعلق بھی رب کریم کی طرف سے ہر ایک سے ہونا چاہیے، تو صحیح معنوں میں ایمان میں مزہ بھی آئے گا۔ ساری محبتیں بٹیں اگر خدا کی طرف سے، اس لیے پیار کرتے ہیں ہم کسی سے کہ وہ خدا کا پیارا ہے، اس لیے کسی اولاد سے پیار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا تابعدار ہے، اسی لیے کسی سے پیار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے اولیاء اور آل رسول کا تابعدار ہے، تو پھر آپ کی سارے کاموں کا اجر جو ہے وہ خدا کے لیے دینا لازم ہو جائے گا۔ صلوات پر محمد وعلیہ السلام۔ یہ تعلق خدا کی طرف سے قائم کریں، اجر اسی نے دینا ہے۔ تو ہماری محترمہ، ان کی وہ ماں کے عنوان سے بھی گفتگو ہو سکتی تھی کہ ماں کا کتنا احسان ہے بچوں پر، اور بچے جو ہیں جتنی کوشش کریں ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کا، صرف ماں نہیں، ماں باپ کا، لیکن ماں کے لیے خصوصی طور پہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وہنن علی وہن، کمزوریوں پہ کمزوریاں اٹھا کر ماں نے تمہیں پالا ہے۔ ایک رات، جو سردیوں کی رات، جب چھوٹا بچہ پیشاب کر دے تو ماں وہ خود ٹھنڈی جگہ پہ سو جائے گی اور بیٹے کو گرم جگہ پہ سلائے گی۔ ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک رات بھی ماں کی زحمات کا باپ اولاد نہیں، جس پر گفتگو کرنے کا ارادہ تھا، میں نے کہا نہیں، اس کو بھی چھوڑتے ہیں۔ اس عنوان کو میں نے اس لیے لیا کہ ایک خاص اس مرحومہ کے اندر ایک صفت تھی جس کو کہتے ہیں ذاکرہ حسین۔ وہ ہمیں تو زیادہ پتہ نہیں چلتا، لیکن جب کبھی بھی ہم نے ٹی وی کھولا، آج کل جو ٹی وی آ گئے ہیں، تو ہمیں اکثر یہ محسوس ہوا صبح کے وقت جو وہ ذکر حسین میں مصروف ہیں، اور یہ بہت بڑا مقام ہے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے سورہ توبہ کی، سورہ بقرہ کی آیت ہے، دوسرے پارے میں ہے، دوسرے رکوع کے اندر ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي، اے قرآن پر ایمان رکھنے والو، میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والو، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، یہ پورا جملہ ہے اذکرکم، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اور پھر تیسرا ارشاد فرمایا وشکروا لی، میرا شکریہ ادا کرو۔ میرا ہر ایک حصے کے پیچھے بہت لمبی داستان ہے اور بہت لمبی تفسیر ہے۔ اور پھر فرمایا ولا تکفرون، میری نافرمانی نہ کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ کو یاد کرو، اس کی وجہ میں نے عرض کر دی، اسی کا حق ہے کہ جو نعمتیں دے اسے یاد کیا جائے۔ حق ہے یا نہیں؟ اس کا حق ہے۔ اس نے مختصر ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کرو۔ اگر ماں، اچھی ماں کسی بیٹے کو ملی ہے، تربیت کرنے والی، اچھے اخلاق والی، خدا سے پیار کرنے والی، محمد علیہ السلام سے محبت کرنے والی ملی ہے، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کا احسان ہے یا نہیں؟ اللہ کا احسان ہے۔ اگر اچھے والدین ملے تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ آپ اگر دعائے عرفہ پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں خصوصاً تذکرہ ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسے میں عطا کر دی ہیں کہ جو اپنی، جس کو میں اپنے الفاظ میں ادا کر رہا ہوں، کہ ہڈیوں کا جوس پلا کر ہمیں بڑا کیا انہوں نے۔ کیا خوب انداز ہے۔ مشکلیں برداشت کر کے خود بھوکی رہیں اور ہمیں کھلایا ہے۔ سارا خلاصہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس کا لمبی بات ہے۔
माँ के अतिये पर मेहरबान माँ की जब समझ आए ना बंदे को माँ मेहरबान है, तो किसका शुक्रिया अदा करना चाहिए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदावंद मुताल का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि तेरी ज़ात ने मेहरबान माँ अता फरमाई है। इसी तरह किसी एंगल से भी अगर आप सोचें तो वो ज़ात उसको याद, इंसान आज कोई मसला नहीं याद करने में, इंसान कितनी बार पानी पीता है, कितनी बार जो है वो अपने कपड़े बदलता है, या अपने हाथों को देखता है, या अपने चेहरों को देखता है। मासूमीन ने हमें ये तालीम दी है कि हर मरहले पर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें इंसान बनाया, कोई और चीज़ नहीं बना डाली। वो बना सकता था लेकिन आपको इंसान बनाया। फिर जो मोमिनीन मुस्लिमीन हैं उनको एक्स्ट्रा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अगर किसी और घर में, काफिरों के घर में पैदा हो जाते पक्के काफिर होते, लेकिन आज तुम्हें मुसलमानों के घर में और मोमिनीन के घर में पैदा किया, ये एक्स्ट्रा एहसान है या नहीं भाई? अच्छा, आप में से कौन है जिसने दरख्वास्त दे दी कि मुझे मोमिन के घर में पैदा कर? किसी को पता ही नहीं, मौलवी साहब को पता नहीं चाहिए, आप पता कहें। ये रब्बुल आलमीन का, रब्बुल आलमीन का एहसान है कि आपको ऐसे घर में पैदा फरमाया कि जहां इस्लाम ही इस्लाम है। जब आपने बात करना शुरू की तो माँ ने आपको कहा बेटा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ कहते रहे थे तो कहो ये ला इलाहा इल्लल्लाह हमें आई थी, कहो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अली वलीउल्लाह। सिखाया ना आपको माँ ने। तो ये सारे एहसानात इसी तरह होते हैं, ये सब रब्बुल आलमीन की तरफ से। अजीजो फज़कुरूनी, बहुत आसान है अल्लाह को याद करना। ये नमाज तो एक छोटी सी बात है। आप उठते बैठते सोते जागते हर लम्हे खाते पीते, बेटे को उठाते हुए, माँ की ज़ियारत करते हुए, बाप के चेहरे की तरफ नज़र करते हुए आप अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। कोई मसला ही नहीं, रब करीम को याद कर सकते हैं, बहुत आसान कर दिया उसने। लेकिन एक मरला जो अगला आ रहा है वो थोड़ा सा आज को रुकुम, तुम याद करोगे तो मैं भी याद करूंगा। अजीब, कभी सोचता हूँ रब्बुल आलमीन तो बंदों के लेवल पर आकर बंदों को बुलंद करना चाहता है। क्या है यानी ये बात है? बरलहा अगर हम तुझे याद नहीं तो फिर रिज़्क़ कैसे पहुंचता है? ये दुआ जो लिखी हुई है जिसको आप हर रोज आजकल पढ़ रहे हैं, या मैं युतिल कसीर बिल कलील, जो थोड़े से नेक अमल, थोड़ी सी मजदूरी को कबूल करके बहुत सी उजरत दे देता है। इसी तरह है ना जी। और फिर कहा या मैं युति मन साला, वो जात जो उसे भी देती है जो उससे मांगता है, उससे मांगता है, और उसे भी देता है जो उससे मांगता तक नहीं, उसी भी देता है जो उसे मानता तक नहीं है। यह है तौहीद जो हर रोज आप इल्तिजा करते हैं और उसके बाद कहते हैं करीम हमें भी अता करता रहे। ये वो अंदाज है मासूमीन का। अब जब ये अंदाज आपके सामने आए, इसलिए हम हर दुआ से पहले और हर दुआ के आखिर में सलावत पढ़ते हैं कि उन्होंने सलावत दुआ मांगने का तरीका सिखाया। कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये इसलिए हम सलावत पढ़ते हैं कि उन्होंने हमें बात करने का तरीका सिखाया, सलीका सिखाया। गौर किया करें ये मासूमीन की जो दुआएं हैं, तो ये एहसान है। फिर अगर आप माँ बाप से आगे बढ़ें, मोमिन हो गए, मुस्लिम हो गए, ये एहसान फरमाया। लेकिन खाली घर में किसी मुसलमान के घर में पैदा होने से बंदा पक्का मुसलमान नहीं होता। कुछ और करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। यकीन जाने कि कोई इल्म स्टडी किए बगैर नहीं आता। पता नहीं इस्लाम ऐसा मजलूम मज़हब है कि ये बगैर स्टडी भी आ जाता है। पढ़े न किसी से पढ़ा, न कोई किताब पढ़ी, न किसी के पास बैठा, न कुरान की तफसीर पढ़ी, न कोई जनाब दूसरी तरफ से, न पैगम्बर के फरामीन पढ़े। बस माँ दादी अम्मा ने जो थोड़ा सा सिखाया था वो नमाज सिखा दी और उसके बाद पूरा इस्लाम आ जाता है। हत्ता कि लोग, अफसोस की बात यह है कि फतवे देना शुरू कर देते हैं। बात समझ आई?